اڑان پاکستان جو ہے اس میں آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے $1 ٹریلین کی اکانومی بنانی ہے، $1 ٹریلین۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس میں پھر یہ آپ اپنا یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کریں گے $1 ٹریلین؟ دیکھیے حامد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک سینس آف ہسٹری رکھنا چاہیے۔ آج سے 22 سال کے بعد پاکستان اور ہندوستان 2047 میں آزادی کے 100 سال کا جشن منا رہے ہوں گے۔ اس وقت ہندوستان بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور ہم بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور 100 سالوں میں کیا حاصل کیا۔ ہماری جو تاریخ کے 77 سال ہیں، اس میں تقریباً 50 سال ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے رہے، لیڈنگ اکانومی تھی۔ گزشتہ 25 سالوں میں ہم لیگ کر گئے اور کافی پیچھے رہ گئے، اور میں آپ کو مثالیں دینا چاہوں گا کہ ہم دو طرح سے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو دیکھنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا، پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے، کہ پاکستان 1947 میں کہاں تھا اور 2025 میں کہاں ہے۔ تو اگر ہم اپنا مقابلہ خود سے کریں تو مہاجروں کا بوجھ، کوئی ہمیں حصہ نہیں ملا پارٹیشن میں، لوگ کہتے تھے 2-4 سال سے زیادہ ملک نہیں چلے گا، تو وہاں سے ہم بہت آگے آئے ہیں، ہر شعبے کے اندر بے حد ترقی کی ہے اور بہت سی کامیابیاں ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا مقابلہ پھر دنیا سے کریں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ 1960 میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں $200 ملین کے قریب ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ، ان تینوں کے برابر تھیں۔ آج ساؤتھ کوریا $600 ارب سے اوپر ہے، ملیشیا جو ہے $300 ارب سے اوپر ہے، تھائی لینڈ $200 ارب سے اوپر ہے، اور ہم صرف $32 ارب۔ لیکن 1960 میں بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا جی، اور ایکسپورٹ میں پٹسن جو ہے وہ بھی شامل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 1990 میں آ جائیں، 1990 میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے تقریباً $7 ارب کے قریب تھی، ویتنام کی شاید $5 ارب تھی، اور بنگلہ دیش کی $2 ارب کے قریب تھی۔ آج ویتنام کی ایکسپورٹ $300 ارب ہے، بنگلہ دیش کی $50 ارب سے اوپر ہے، اور ہم صرف $32 ارب پہ ہیں۔ تو ہم جب دنیا کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو اچھا، اس طرح چین ہے، 1980 میں ہماری فی کس آمدنی $300 تھی، چین کی $200 تھی۔ یہ 1980 کل کی بات ہے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ یہ سب ملک ہم سے کیوں آگے نکل گئے؟ یعنی کہ دیکھیے نا، ہم اکثر یہ بات لوگ کرتے ہیں بیٹھکوں میں، ڈرائنگ روموں میں، کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا، یہ باقی کیوں آگے نکل گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بیماری کا اگر آپ تشخیص ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کا علاج بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ ان سب ملکوں کو، جاپان سے لے کے کوریا، ملیشیا، چین، ویتنام، انڈیا، بنگلہ دیش دیکھیں تو ان سب میں آپ کو 4 بنیادی ستون نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ڈیولپمنٹ کے ایکو سسٹم کو بنایا۔ پہلے نمبر پہ پیس اور ہارمنی، دوسرے نمبر پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، تیسرے نمبر پہ ایک 10 سال کا پولیٹیکل ٹینیور جس نے پالیسیز کو 10 سال کا ٹینیور یا کنسسٹنسی دی، 10 سال تک تسلسل دیا پالیسیز کو، اور چوتھے ان کی کمٹمنٹ ٹو ریفارم۔ اچھا، یہ 4 چیزیں ہر ملک کے اندر ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جب 10-10 سال کے پیریڈز آئے تو ان میں ہم جنگ میں مصروف تھے، کبھی سوویت یونین کے خلاف، کبھی دہشت گردی کے خلاف۔ ہم نے وہ 10 سال کے سٹریچز کو اکانومی کی طرف نہیں کیا، جنگ کسی اور کی لڑنے میں جھونکا۔ اس سے ہٹ کے آپ دیکھیے تو پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ 2-2 3-3 سالوں کے ایک انسٹیبلٹی کے ٹینیورز ہیں۔ پاکستان میں 1990-91 میں جب نواز شریف صاحب نے اکنامک ریفارمز متعارف کیں، جن کو سرتاج عزیز مرحوم نے بتایا کہ انہوں نے منموہن سنگھ نے ان سے لیں اور انڈیا میں رائج کیا، اور 10 سال وہ چلیں اور انڈیا 2000 میں آگے نکل گیا۔ میرا یقین ہے کہ اگر 90-91 میں نواز شریف صاحب کو 10 سال مل جاتے، آج وہ مہاتیر سے بڑے لیڈر اور پاکستان ملیشیا سے آگے ہوتا۔ لیکن ہم نے 2 سال بعد وہ حکومت توڑی، اس کے بعد پورا 90s کا ڈیکیڈ ایک میوزیکل چیئر میں ضائع کر دیا۔ اسی طرح 2013-18 میں بھی پاکستان اگین ٹک آف، اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح ملک چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ ہمارا ویژن 25 یہ کہتا تھا کہ 2025 میں ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے، اور اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے۔ تو آج اگر 18 سے 23 ہمیں نہ نکالا جاتا اور وہ تسلسل 10 سال کا مل جاتا تو آج ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوتے نا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ ساری چیز خراب کی۔ سو پاکستان میں ہمیں یہی ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نہ ذہانت کی کمی، نہ محنت کی، نہ صلاحیت کی، نہ وسائل کی،
ہم نے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں چلنے دی, ہم نے پالیسیز کو 10-10 سال کا تسلسل نہیں دیا, ہم نے اصلاحات کے ایجنڈے پر ہم کاربند نہیں رہے, اور ہم نے جنگوں جدل کے اندر خود کو جھونکا اور امن نہیں دیا جو کہ ایک ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب ان 4 ستونوں کے اوپر ہمیں ضروری ہے کہ اس اڑان پاکستان یا پاکستان کے مستقبل کے پروگرام کو بنائیں, تاکہ ہماری اگلی نسل جب 2047 میں کھڑی ہو تو وہ فخر سے کہہ سکے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا. تو اسی حوالے سے ہم نے 2035 میں $1 ٹریلین اکانومی کا ٹارگٹ رکھا ہے. تھوڑا ایمبیشس ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ہم اپنے لیے ایمبیشس ٹارگٹ نہیں بناتے؟ جو سائیکل والا ہے وہ کہتا ہے جی میں کار خریدوں گا, جو 2 مرلے 5 مرلے کے گھر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کنال کا گھر بنانا ہے, 1 کنال والا کہتا ہے میں نے فارم ہاؤس بنانا ہے. ہم اپنے لیے خواب دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ ملک کے لیے خواب دیکھنے کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا جی آپ شیخ چلی کے خواب ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا, 30 دسمبر 2024 کو مجھے وہ شام یاد ہے جب آپ نے یہ اڑان پاکستان پروگرام کو لانچ کیا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں. تو وہاں پہ جو آپ نے 5 ایز کا اعلان کیا تھا, ایکسپورٹ, ای پاکستان, انوائرمنٹ, انرجی اینڈ انفراسٹرکچر, ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ. تو جو ای پاکستان ہے اس کے حوالے سے میں سوال اس لیے کرنے لگا ہوں کہ میں اب بہت سے ایسے نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, میل اور فیمیل, جنہوں نے ابھی دوران تعلیم ہی انہوں نے وہ انٹرپرینورز بن گئے ہیں, اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے بزنس شروع کر دیا ہے, اور ان کے بزنس کا انحصار جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل بزنس انہوں نے شروع کر دیا, جس کو آپ ای پاکستان کہہ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آئی ٹی کی شعبے میں ایکسپورٹس بھی کرنی ہے, تو یہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا پر جو پابندیاں لگتی ہیں بار بار, اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ اڑان پاکستان پروگرام کا جو دوسرا پوائنٹ ہے ای پاکستان, اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا؟ ہاں دیکھیے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں اصل میں اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو کچھ ہوتا ہے اس سے شاید ہمارے سافٹ ویئر ایکسپورٹ یا بزنس میں اتنی ڈسرپشن نہیں, لیکن ملک کی ایک پرسیپشن انٹرنیشنلی متاثر ہوتی ہے. لیکن یہ ای پاکستان کا سب سے چیلنجنگ اور سب سے اپرچونٹیز والا ای پاکستان ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری, جیسے آپ نے بھی کہا کہ 60% آبادی ینگ ہے, ویری ٹیلنٹڈ, اور ان میں بہت پاور ہے کہ وہ پاکستان کو اس شعبے کے اندر آگے لے جائیں. میں بھی نوجوانوں سے ملتا ہوں, ایسے امیزنگ سلوشنز نکال رہے ہیں, ایسا وہ کام کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں, یورپ میں وہ اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ایریا ہے. لیکن حامد صاحب یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے, اس لیے کہ دنیا ایک بہت بڑے ڈیجیٹل ریولوشن میں اور 4th اور 5th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو گئی ہے, جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جہاں پہ بگ ڈیٹا, آٹومیشن, روبوٹکس, کوانٹم کمپیوٹنگ, نینو ٹیکنالوجی, مین میڈ مٹیریلز, یہ سب چیزیں جو نئی آئی ہیں, یہ ان روایتی پیداواری جو نظام یا ڈھانچہ تھا اس کو منہدم کر رہی ہیں, بہت تیزی سے کر رہی ہیں. اب دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی اپنے اسسٹنٹ کو کہیں کہ کوئی بریف نکال کے دو, آپ وہی ابھی اے آئی کے ٹول کو کہیں تو وہ آپ کو 2 منٹ کے اندر ایک پورا تھیسس لکھ کے دے دے گا, جو شاید 4 گھنٹے میں آپ کا اسسٹنٹ ریسرچ کر کے پھر بھی اتنا اچھا نہیں لکھ کر دے گا. تو پورا جو, اور یہ جو ایک اب مشین لرننگ ہے جس طریقے سے یہ ایڈوانس ہو رہی ہے, اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کمپیوٹر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی انٹیلیجنس سے اوپر یا برابر آ جائے گی. اب اس میں ہمیں کس طریقے سے اپنی زراعت کو, اپنی صنعت کو, اپنی گورننس کو, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو, اپنے ہیلتھ سسٹم کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا میں ہر ملک اس سے گزر رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے اس میں کہا ہے کہ پاکستان کو اب ایک ٹیکنو اکانومی بننا ہے. پہلے ایک زراعت کی اکانومی ہوتی تھی, پھر انڈسٹریل اکانومی آئی, اب ٹیکنو اکانومی ہے کہ ٹیکنالوجی بیسڈ اکانومی. اور اس کے لیے ہم نے ابھی ایک سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ فار ڈیولپمنٹ انیشیٹو شروع کیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں جتنی آئی ٹی میں, سائنس ٹیکنالوجی میں, ہیومن ریسورس یا یونیورسٹیوں میں انویسٹمنٹ کی ہے, اس کا قبلہ موڑ کے اس کو اکانومی کے ساتھ جوڑا جائے. ہمارے پاس کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہے یونیورسٹیوں میں. وہ کیا ہے جی کہ ایک پروفیسر صاحب امپیکٹ فیکٹر جرنل میں ایک مقالہ چھاپنے کے لیے اس پہ تحقیق کر کے اپنی سی وی میں لکھ دیتے ہیں میں نے یہ ایک پرچہ لکھا ہے.
پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ مشین اور اکوپمنٹ جو لیبارٹریز میں پڑا ہے ہماری اکانومی میں، ہماری زراعت کو، ہماری صنعت کو کس طرح نئے سولوشنز دے سکتا ہے، پروڈکٹس دے سکتا ہے، تو یہ ہم اس کی الائن کر کے کوشش کریں کہ ایک ٹیکنو اکانومی بنائیں. لیکن اس سب کی بیک بون جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور ہمیں اس پر نہ صرف انٹرنیٹ کو فاسٹ بھی کرنا ہے بلکہ اس کی ایکسیس کو، جس سے ہمارے دیہی اور شہری علاقوں میں اور پسماندہ علاقوں میں، ترقی یافتہ علاقوں میں تقسیم پیدا نہ ہو. اس کے لیے ابھی ہم نے جو تازہ سیٹلائٹ چھوڑا ہے اس سے پاکستان کے پاس بھی، جیسے سٹار لنک کا تو ہر کوئی ذکر کرتا ہے، لیکن پاکستان کا اپنا بھی سٹار لنک اب آ گیا ہے. ہم نے جو ابھی چین کی مدد سے سیٹلائٹ بھیجا ہے خلا میں، اس سے ہم سپیس سے انٹرنیٹ دے سکتے ہیں. ہمارے جو دور افتادہ علاقے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، چاہے وہ ریگستان ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، اور اس کے لیے اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کریں وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، گورننس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام میں ہے کہ ہم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو بھی پروموٹ کریں، ایکسیس بھی پروموٹ کریں. سوشل میڈیا کے یہ معاملات جو ہے نا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. آج کل جنگیں بھی سائبر ڈومین میں ہو رہی ہیں. جیسے جغرافیے میں کبھی فزیکل سپیس میں ہوتی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ جائیں نیٹ فلیکس پہ وہ ایک فلم دیکھیں دا گریٹ ہیک، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے کسی ملک میں ڈسرپشن پیدا کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کا سدباب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ اپنے ملک کی سرحدوں کی. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے تو آپ یہ ایکس پر پابندی ختم کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. بہرحال یہ بھی ان کا ایک موقف ہے.